بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہاں پر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ رحمت للعالمین سے کیا مراد ہے۔ رحمت للعالمین وہ ہستی مبارک جس نے اہل عالم بلکہ عالم در عالم کی بہبود، رفع و فلاح، خیر و صلاح، عروج و ارتقاء کے لیے بلا شائبہ غرض اور بلا آمیزش طمع اپنی مقدس زندگی کو صرف کیا ہو، جس نے بندوں کو اللہ سے ملا دیا ہو۔ رحمت للعالمین وہ ہستی مبارک جس نے الہی جلوہ انسانوں کو دکھایا ہو، جس نے دل کو پاک، روح کو روشن، دماغ کو درست بنایا ہو، جس کی تعلیم نے امن و عامہ کو مستحکم اور مصلحت عامہ کو استوار کیا ہو، جو غریبی، امیری، جوانی، امن، جنگ، گدائی، بادشاہی، مستی و پارسائی، رنج و راحت، حزن و مسرت کے ہر درجہ، ہر پایا اور ہر مقام پر انسان کی رہبری کرتا ہو۔ رحمت للعالمین وہ ہستی مبارک جس نے فلک کی بلندی، زمین کی پستی، رات کی تاریکی، دن کی روشنی، سورج کی چمک، جگنو کی دمک، ذرے کی پرواز، قطرے کی تراوت میں عرفان ربانی کی سیر کرائی ہو۔ رحمت للعالمین وہ ہستی مبارک جس کی تعلیم نے درندوں کو چوپانی، بیڑوں کو گلہ بانی، رہزنوں کو جہاں بانی، غلاموں کو سلطانی، شاہوں کو اخوانی سکھائی ہو۔ رحمت للعالمین وہ ہستی مبارک جس نے خود غرضوں کو محبت قوی کا درد مند بنایا ہو، جس نے دشمنوں کو اپنا جگر بند بنایا ہو۔ رحمت للعالمین وہ ہستی مبارک جو غریب کا محب، مسکین کا ساتھی، شاہوں کا تاج، آقاؤں کا آقا، غلاموں کا محسن، یتیموں کا سہارا، بے آسراؤں کا آسرا، درد مندوں کی دوا، چارہ گروں کا درد مند، مساوات کا حامی، اخوت کا بانی، محبت کا جوہری، اخلاص کا مشتری، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، رحمت ربانی، اولین انسان، آخری رسول، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان تمام صفات کے جامع ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہی رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینی کے بارے میں بہت سے واقعات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ قرآن عظیم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ کیا کمال مہربانی ہے اے محبوب، آپ ان کے لیے نرم دل ہوئے۔ اگر تند مزاج، سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے گرد سے پریشان ہو کر چھٹ جاتے، پس آپ انہیں معاف فرمائیے اور ضروری کاموں میں ان سے مشورہ کریں۔ ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تعریف میں فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پھول کی مانند کھلے رہتے تھے، خوش اخلاق اور نرم خو تھے۔ آپ بد اخلاق، سنگ دل، بازاروں میں چلانے والے، بد کلامی کرنے والے، دوسروں میں کیڑے نکالنے والے اور چاپلوس بالکل نہیں تھے۔
جس چیز کی ضرورت نہ ہوتی آپ اس کی جانب توجہ نہیں فرماتے تھے۔ کوئی سائل آپ کی بارگاہ عالی سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ اگر کوئی شخص آپ کی دعوت کرتا تو آپ ضرور قبول فرماتے۔ ہدیہ خواہ کتنا ہی ہلکا یا کم قیمت کیوں نہ ہو، آپ قبول کرنے سے انکار نہ فرماتے، اور اس کے بالمقابل آپ ہدیہ دینے والوں کو نوازتے۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں 10 سال رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا، اور اس عرصے میں آپ نے مجھ سے کبھی اف تک نہ فرمایا۔ جب میں نے کوئی کام کیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کام کیوں کیا، اور جب کوئی کام نہ کیا تو کبھی نہ فرمایا کہ تم نے فلاں کام کیوں نہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کا اخلاق نہیں تھا۔ جب بھی آپ کے صحابہ یا اہل بیت میں سے کسی نے بلایا تو فوراً اس کے پاس تشریف لے جاتے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، جب سے میں مسلمان ہوا کبھی مجھے آپ نے اپنے آنے سے منع نہیں فرمایا، اور جب بھی میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو تبسم فرماتے ہوئے دیکھا۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی دل نوازی فرماتے، ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو فرماتے، ان کے بچوں کی دل جوئی فرماتے اور انہیں گود میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ ہر آزاد غلام، لونڈی اور مسکین کی دعوت قبول فرما لیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے کسی گوشے میں کوئی بیمار پڑ جاتا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اور عذر خواہ کا عذر قبول فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بات کرنے کے لیے آپ کے گوش مبارک سے منہ لگاتا تو آپ سر کو پیچھے نہیں ہٹاتے تھے، یہاں تک کہ وہ شخص خود ہٹ جاتا۔ جب بھی کسی نے آپ کا دست مبارک پکڑا آپ نے کبھی اس سے نہیں چھڑایا جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دے۔ صحابہ کرام سے مصافحہ کرنے میں آپ ہمیشہ پہل کرتے۔ جب بھی کوئی شخص ملتا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے پہلے سلام کرتے۔ اپنے صحابہ کے درمیان آپ کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے جس سے دوسروں کو تنگی ہو۔ جو شخص آپ کے پاس حاضر ہوتا آپ اس کی عزت کرتے اور بعض اوقات اس کے لیے کپڑا بچھا دیتے یا تکیہ عنایت فرما دیتے تھے۔ اگر کوئی صحابی انکار کرتا تو آپ اصرار کر کے بٹھاتے اور بعض اوقات اسے بیٹھنے کے لیے قسم تک دیتے تھے۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو پیارے پیارے ناموں اور القاب سے پکارتے تھے، کسی کی بات نہ ٹوکتے۔ اگر کوئی کلام میں تجاوز کرتا تو اسے روک دیتے یا خود اٹھ کر چلے جاتے۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس ایسے وقت آتا کہ آپ نماز میں مشغول ہوتے تو آپ نماز کو مختصر فرما دیتے تھے۔ اس شخص کی ضرورت معلوم کر کے پہلے اس کی حاجت روائی فرماتے، پھر اس کے بعد نماز میں دوبارہ مشغول ہو جاتے۔ نزول قرآن، وعظ اور خطبے کے علاوہ آپ تبسم ریز اور حشاش بشاش نظر آتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تبسم کا خوگر کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے غریب لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور اپنے برتنوں میں پانی بھر کر لاتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو ان کے پانی کے برتنوں میں ہاتھ ڈبوتے جاتے، حالانکہ بعض اوقات صبح کو سخت سردی بھی ہوتی۔ ایسا کرنے سے ان لوگوں کا مقصد برکت حاصل کرنا ہوتا تھا۔ وہ پانی اپنے بیماروں کو پلاتے اور انہیں اس کی برکت سے شفا یابی ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاں تشریف لائے اور ان کے پاس 2 بچیاں دف بجا رہی تھیں اور یہ عید قربان کا موقع تھا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بچیوں کو ڈانٹا تو صاحب خلق عظیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑا منہ مبارک سے ہٹایا اور فرمایا، اے ابو بکر ان کو اپنے حال پر رہنے دو کیونکہ یہ عید اور خوشی کے دن ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کا مظاہرہ اس طرح دیکھا کہ حبشی لوگ مسجد کے سامنے کھلی جگہ پر جنگ کی تیاری کے سلسلہ میں نیزوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ آپ مجھے اپنی چادر مبارک سے ڈھانپتے رہتے اور میں ان کا کھیل دیکھتی رہتی، اور جب تک میں خود بیٹھ نہ جاتی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے لیے کھڑے رہتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ رحمت للعالمین اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی بے حساب تھی۔ سیدہ عائشہ سے مروی ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سلسلہ ازدواج میں منسلک ہو جانے کے بعد بھی کبھی کبھی گھر میں گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی، اور میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلنے آ جایا کرتی تھیں۔ جب وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی تو کھیل چھوڑ کر چھپ جاتی، آپ ان کو چھپی ہوئی جگہوں سے نکال کر باہر لاتے اور میرے ساتھ کھیلنے کا حکم دیتے تو وہ میرے ساتھ کھیلنے لگ جاتی۔ حضرت انس سے یہ بھی مروی ہے کہ ایک یہودی لڑکا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا، وہ بیمار ہوا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا، کیا تو اس امر کی گواہی دیتا ہے اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ؟ اس لڑکے نے باپ کی طرف دیکھا تو اس نے، جو کچھ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، باپ نے کہا وہ کہہ دے اور اعتراف توحید و رسالت کر لے۔ چنانچہ اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور فوت ہو گیا۔ تو حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی پر نماز جنازہ پڑھو، اس کو اپنے قبرستان میں دفن کرو۔ یہ بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ وہ لڑکا جو آپ کی خدمت کرتا رہا تھا، خواہ یہودی ہی کیوں نہ ہو، اس کی موت اسلام پر نہ ہو اور وہ دوزخ میں چلا جائے۔ اس کی عیادت کے دوران آپ نگاہ نبوت سے بھانپ گئے تھے کہ وہ قریب المرگ ہے، اس لیے اسے وہیں بیٹھے قبول اسلام کی دعوت دے دی۔ وہ مسلمان ہو گیا اور آپ کے تشریف لے جاتے ہی اس کی روح نکل گئی، گویا اس کی موت سے پہلے اس کی خدمت کا صلہ اسے عطا فرما دیا گیا۔ دلجوئی اور شفقت کریمانہ کا یہ عالم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے، یقیناً جانا، سمجھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اس کا باپ یہودی تھا اور یہود کی اسلام کے ساتھ دشمنی بڑی واضح تھی۔